وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سنا کہ یکدم طلاق نہیں دینی چاہیے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو 3 اسٹیپ آپ سن چکے تھے۔ قرآن چوتھا اسٹیپ آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے وہ تینوں اسٹیپ استعمال کر لیے تو اب چوتھا اسٹیپ قرآن بتاتا ہے کہ جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود بھی اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو مرد طلاق دینے میں جلدی نہ کرے اور عورت خلا کے مطالبے پر اصرار نہ کرے، بلکہ دونوں خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاملات کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو خاندان کے معاملات ہوتے ہیں اس سے واقف ہوتے ہیں۔ لڑکی والے کے خاندان والوں کو لڑکی والوں کا پتہ ہوتا ہے، لڑکے والوں کے خاندان والوں کو لڑکے والوں کا پتہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن پر اطمینان ہو کہ یہ منصف مزاج ہے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، تو فرمایا ان کو مقرر کر لو، اور فریقین جو دونوں ہیں وہ ان کو بھی اطمینان ہو اور وہ دونوں اپنی باتیں ان سے کہنے میں جھجک بھی ان کو نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ منصف جو ہوتے ہیں مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور فرمایا یہ جو انصاف کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں ایک ایک دونوں طرف سے، تو کہا کہ اگر ان کو اللہ کا خوف ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ طلاق نہ ہو، اور ان کی نیت بھی یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور یہ میاں بیوی دوبارہ سے ان کا گھر آباد ہو جائے، قرآن کہتا ہے اگر نیت صحیح ہے تو اللہ رب العالمین ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سامنے سے بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی اس خاندان والے آ رہے ہیں، دونوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو طلاق دلوا کے چھوڑ کے آئیں گے، ایسا کریں گے کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ تو ایسا کبھی بھی اگر کوئی ہمیں کہے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم حتی الامکان اگر ہمیں کسی نے بلایا تو ہم جوڑنے والے ہوں نہ کہ توڑنے والے ہوں۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے، صلح کروانے کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا، اور فرمایا اس لیے حتی المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار ان دونوں خاندان کے کسی کو اختیار نہیں، کہ وہ دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ جدائی کا فیصلہ کر دیں، اور شرعاً اگر ایسے لوگ جو ہوں کہ ہم نے جدائی کروا دی تو فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے کہنے سے کوئی جدائی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ جب تک مرد اگر یہ اس اختیار کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر بعد میں پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوتے ہیں، جو کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کو بیان کیا، اور حقوق العباد یہ ایسے معاملات ہیں
کہ یہ جب تک بندے معاف نہ کر دیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پورے حقوق العباد کی تعلیم اس آیت میں دی گئی، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق جس کا ہے فرمایا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کا ادب، ان کی اطاعت کرے، ان کی نافرمانی سے ہر لمحہ بچے، ہر وقت اپنے آپ کو والدین کی خدمت کے لیے تیار رکھے، والدین پر جتنا خرچ کر سکتا ہے، جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، ماں باپ پر خرچ کرے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملہ فرمایا تو کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کو پا کر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ کیا پتہ چلا کہ ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کی، ماں باپ کی دعائیں نہ لی کہ ماں باپ تو چلے گئے اور وہ جنت میں نہ جا سکا، تو پتہ چلا کہ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جنتیں ہیں کہ ان کو راضی کر کے حضور کہتے ہیں کہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ بندہ ماں باپ کی خدمت کر کے سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ حضور نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو جائے کہ جس نے ان کو پا کر بھی اپنے لیے جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس کا سامان نہ کر سکا۔ اب آئیے دوسرا حق جو بندوں میں سے ہوتا ہے، پہلا ماں باپ کا ہے، دوسرے نمبر پر رشتہ دار آتے ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا ہے؟ کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ تو ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ خاندان میں سے، رشتہ دار میں سے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قطع رحمی نہ ہو، قطع تعلق ہی نہ ہو، خاندان میں کسی سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی بھی ہو خاندان کا جو رشتہ ہم سے لگا ہوا ہے سب سے جوڑ کر رکھے۔ ایک حدیث پاک اس پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، یعنی اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا لیکن اللہ 2 انعام دنیا میں دے رہا ہے، ایک تو عمر لمبی ہو جائے گی اور کسی سے دعا کرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، یہ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں خود ہی برکت دے دے گا۔ آئیے تیسرا حق جس کا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتا دوں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رشتہ کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بندے کی اگر یہ نیچر ہو تو یہ نیچر بھی تبدیل کرے کہ جو لوگوں کے درمیان اس کا کام ہی یہ ہو کہ خاندان میں دراریں ڈلوائے یا رشتے کاٹے، کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آگے آئیے تیسرا اور چوتھا حق جو اس آیت میں بیان ہوا وہ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور وہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یتیموں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا جائے بندے کو کتنا وہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح اور مسکین کے ساتھ، مسکین ہوتے کون ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، تو وہ ان کے بارے میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا، بیوہ کو دینے والا، مسکین کو دینے والا اور ان کی خبر رکھنے والا کہ انہیں دیں اور ان کے بارے میں معلومات ہو، حضور فرماتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا جیسے ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، کہا یہ بیوہ اور مسکین کی امداد کرنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی مجاہد کی طرح ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ پانچواں حق کس کا ہے؟ وہ جو اس آیت میں بیان ہوا وہ ہے ہمسایوں سے حسن سلوک۔ ہمسائے کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے علماء نے تعریف لکھی ہے۔ قریب کے ہمسائے سے مراد یہ ہے کہ جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد یہ ہے کہ جو اسی محلے میں رہتا ہو، تو فرمایا وہ
جو پڑوسی ہو. اور اس کی ایک اور تعریف علماء نے اس طرح کی کہ وہ محلے میں تو رہتا ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو. اب اسی طرح فرمایا قریب کا ہمسایہ اور دور کا ہمسایہ وہ بھی ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو, وہ فرمایا کہ وہ قریب کا ہمسایہ ہے, اور جو صرف پڑوسی ہو اور مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے. یہ دونوں تعریفیں علماء نے کر لی. اسی طرح ایک حدیث پاک اس پر بھی سن لیجئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی سے متعلق برابر وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں وارث نہ بنا دیا جائے. یعنی حضور کتنا پڑوسی کے بارے میں ہماری ماں بتاتی ہیں کہ بار بار جبریل امین حضور کو یہ بتاتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کیسا پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم تو آج دکان بھی ہماری ہوتی ہے تو ہم اپنے پڑوسی دکاندار کا اسے کیا ملے, بس میری دکان میں میرے گاہک آ جائیں. تو کس طرح لوگوں نے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک عجیب ماحول ہو چکا ہے. گھر کے برابر میں پڑوسیوں کا حال الگ ہے. معاشرے میں جب کاروبار میں دیکھتے ہیں تو ہم وہ پڑوسی نہیں نظر آتے, ہر لحاظ سے ہم اذیت دینے والے بن گئے. آج ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, یہاں تک کہ حضور تو فرماتے ہیں کہ اتنی برابر وصیت جبریل امین کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہیں پڑوسی کو ہی وارث نہ بنا دیا جائے اللہ کی طرف سے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں. چھٹا حق جو اس آیت میں بیان ہوا وہ ہے پاس بیٹھنے والے سے حسن سلوک کرنا. اب یہ پاس بیٹھنے والے سے کون ہے؟ تو اس سے علماء نے کہا بیوی بھی مراد ہے یا وہ صحبت میں رہنے والے رفیق سفر, یعنی سفر میں ساتھ ہوں. اسی طرح ساتھ پڑھنے والے, یعنی بچپن میں جنہوں نے ساتھ پڑھا اب بھی ساتھ پڑھتے ہوں. اسی طرح فرمایا کہ کسی مجلس میں یا مسجد میں ساتھ بیٹھنے والے, کہا یہ بھی آپس میں ان کے ساتھ بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. یعنی کسی مجلس میں بھی کوئی ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اس سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. مسجد میں ہو, مجلس میں ہو, شادی میں ہو, گھر میں ہو, سفر میں ہو, ٹرین میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ہر ایک وہ ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ کتنا پیارا ہمارا دین ہے جو محبت سکھاتا ہے, جو نفرتوں کو دور کرتا ہے. کہا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. ساتواں حق جو بندوں کا ہے جو اس آیت میں بیان ہوا وہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک ہے. فرمایا یہ بھی ہے اور اس میں مہمان بھی داخل ہیں کہ مسافر میں مہمان بھی آ گئے اور مسافر میں وہ بھی ہے جن کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے. جو بھی مہمان آ گیا اسے عزت دے, اسے بڑا ایسا عزت سے نوازے کہ وہ سمجھے کہ واقعی یہ مسلمان تھا, اس نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. اور اس مہمان کو وہ ہمیشہ میزبان کو یاد رکھے کہ جب ہم اس کے مہمان بنتے ہیں تو یہ جو میزبان ہوتا ہے یہ بڑی عزت کرنے والا مہمان کی ہے. بعض ہم ایسے رویہ ہوتا ہے کہ مہمان سمجھ جاتا ہے کہ اس سے کبھی کبھی سال میں ایک بار آنا چاہیے, یعنی اس کے گھر تو آنا ہی نہیں چاہیے. ایسے بھی ہم جملے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مہمان کتراتا ہے کہ اس سے نہ ملنے میں عافیت ہے. تو ہماری ذات سے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حضور کہتے ہیں کہ یہ کون کرے گا جس کا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہوگا وہ مہمان کا اکرام ضرور کرے گا. آٹھواں حق جو اس آیت میں بیان ہوا وہ لونڈی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہوا. آج کیونکہ لونڈی کا اور غلام کا دور نہیں, کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں, غلام بھی ہوتے تھے, لیکن آج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس آیت کو علماء نے کہا لونڈی اور غلام سے, تو اس سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج ہمارے ماتحت ہیں, جن کی ہم کفالت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو حدیث پاک سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں. فرمایا اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے,
تو جو تم کھاتے ہو ان میں سے انہیں بھی کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو انہیں بھی وہی لباس پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ ان کی مدد کرو۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو اتنا کام لے لیں کہ اس کے ساتھ ہمیں بھی مدد کرنے کا حکم دیا، ہم پہنتے ہیں تو ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں انہیں بھی ویسا ہی پہنائیں، جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ آیت مکمل ہوتی ہے اس جملے پر ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو تکبر کرنے والا ہو، جو فخر کرنے والا ہو کسی سے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے تو سن لیجیے، علماء کہتے ہیں کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، اور یہ انتہائی مذموم صفت ہے، وصف ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن جو تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں اپنے خاندان پر، اپنے پیسوں پر، اپنے عہدے منصب پر۔ تو اس کے لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو، متکبرین کو، انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا اور ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی اور انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہ بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، تم اترایا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آج 8 حق سنے ہمیں، اللہ رب العالمین ان 8 حقوں کو، ان حقوق العباد کو ہمیں یاد رکھنے اور معاشرے میں ہمیں اسی طرح جو قرآن نے کہا جس طرح رہنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا رب کریم اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، ہمیں با عمل، با اخلاق، با حیا بنا دے، ہمیں با کردار بنا دے، ہمیں وسعت قلبی عطا فرما، سلامتی والا دل عطا فرما، عافیت والا بدن عطا فرما، صبر والا بدن عطا فرما، شکر والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، میرے آقا کی امت کو بخش دے۔ یا اللہ اس درس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں برکت والی، عزت والی روزی عطا فرما، ہمیں زندگی میں میرے مالک تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کا، تیرے کرم کا، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، اپنی نعمتیں عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہمیں سلامتی والی زندگی عطا فرما، ایمان کامل والی زندگی عطا فرما۔ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔